ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے بیان۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بہتیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے کلام پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے آج کی انجیل مقدس سے سنا کہ یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو۔ لفظ آؤ یسوع کے ان پہلے الفاظ میں سے ہے جو اس نے اپنی اعلانیہ رسالتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد کہا۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، جیسے ہی یوحنا اصطباغی نے یسوع کو دیکھا تو اس پر نگاہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا برہ۔ اور یوحنا کے دو شاگردوں نے یوں ہی یہ بات سنی، وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، آؤ دیکھ لوگے۔ لفظ آؤ مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں یوں مرقوم ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ، اور جو سنتا ہے وہ بھی کہے کہ آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ مزید اسی کتاب میں لکھا ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جلد آتا ہوں، آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ ہم سب کے لیے یسوع کا پیغام یہی ہے، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ یسوع کے کلیدی الفاظ یہی ہے، آؤ میرے پیچھے ہو لو۔ آج کی انجیل مقدس سے ہم نے سنا کہ یسوع اپنے شاگردوں کو مشن کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ خوشخبری کا پرچار کریں۔ اب رسول مشن سے واپس آ کر یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ لیکن ہجوم نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اس ہجوم کے لوگ کون تھے؟ وہ غریب تھے، وہ مایوس اور نا امید تھے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، وہ ایسی بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، وہ رد کیے ہوئے اور بے یارو مددگار تھے، وہ اس زندگی سے کچھ زیادہ کی تلاش میں تھے۔ یسوع نے ہجوم کو دیکھا اور کہا، یہ بغیر چرواہے کے بھیڑیں ہیں،
آج کے دور میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں وہ بیمار تھے مگر ڈاکٹر کے بغیر، وہ طالب علم تھے مگر استاد کے بغیر، وہ ہجوم تھا مگر رہنما کے بغیر، وہ لوگ تھے مگر ماڈل کے بغیر، وہ اپنی زندگی میں کثرت کی زندگی کے متلاشی تھے۔ یسوع نے ان کی بدحالی میں امید کی امنگوں کو جگایا۔ یسوع نے بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ یسوع نے پہلے معجزہ نہ کیا بلکہ ان کو سکھایا۔ یسوع نے ان کو منزل کا راستہ دکھایا اور سچائی میں جینے کا درس دیا۔ اس کے بعد 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ آتا ہے، جہاں یسوع نے 5000 کو سیر کیا۔ پہلے یسوع نے ان کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی۔ آج کی انجیل کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں تاکہ یسوع کی تلاش کریں؟ کیا ہم یسوع سے ملنے کے لیے لمبا سفر کرتے ہیں؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ کیا ہمارا تعلق آج کے آزاد زمانے کے دل نشیں خیالوں اور رواجوں سے ہے؟ کیا ہمارا تعلق آج کے سیکولر زمانے کی مادی چیزوں، ترجیحات اور کامیابیوں سے ہے؟ کیا ہم یسوع کے ہیں یا ہم ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا چرواہا نہ ہو؟ یسوع کے دل کے بارے میں سوچیں، کیسے وہ ہجوم پر ترس کھاتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ یسوع آج ہجوم کو دیکھتا اور رحم کے ساتھ ان کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پریشان کن، حواس باختہ، شکستہ حال اور الجھاؤ کا شکار ہے، جیسے کہ چرواہے کے بغیر بھیڑیں۔ یسوع اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کرتا ہے۔ وہ اپنی تعلیم اور گلے کی حفاظت کے ذریعے خدا کی فکر مندی کی موجودگی کا الہی مکاشفہ ہم پر منکشف کرتا ہے۔ یسوع اپنی کلیسیا کے ذریعے ہر وقت اور ہر جگہ اپنے گلے کو چراتا ہے۔ یہاں سے ہی ایماندار کلام بدن اور خون کی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یسوع کے لیے ہمارا کیا رویہ اور کیا جواب ہے؟ کیا ہم یسوع کے بغیر بھیڑے ہیں؟ کیا یہی ہماری زندگی کی روح داد ہے؟ کیا ہم یسوع کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جو اچھا چرواہا ہے، تاکہ اس سے ہدایات اور نئی زندگی حاصل کریں؟ آئیں اس حقیقت کو یاد کریں کہ ہم یسوع کے گلے کی بھیڑیں ہیں۔ ہم اس کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یسوع کی محبت سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ اسی کے وفادار رہیں۔ آمین۔